بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 203 ہے، جس کا عنوان ہے باب آخر فی بیان صفت الوضوء۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ صحابی سے کسی نے دریافت کیا کہ ہمارے سامنے وضو کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرح، تو انہوں نے برتن طلب کیا وضو کے لیے اور برتن کو جھکا کر اس سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا اور اس سے پانی کو نکالا، کلی کی اور ناک صاف کیا ایک ہاتھ سے، اور اس طرح 3 بار کیا، پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور اپنے چہرے کو 3 بار دھویا، پھر دوبارہ برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئے، پھر دوبارہ برتن سے ہاتھ گیلا کر کے سر کا مسح کیا، اس طرح کے دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے کو لے گئے اور دوبارہ پیچھے سے آگے کی طرف لائے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو ڈالے، پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بھی اسی طرح تھا۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہے محمد بن الصباح الدولابی ابو جعفر البغدادی ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں خالد بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن یزید الطحان المزنی ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں عمرو بن یحییٰ بن عمارہ بن ابی حسن المازنی المدنی ثقۃ، چوتھے ہیں ان کے والد گرامی یحییٰ بن عمارہ ثقۃ، پانچویں ہیں حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم الانصاری جن کا مکمل نام ہے عبداللہ بن زید بن عاصم بن کعب بن عمرو بن عوف، اور ان کی والدہ کا نام تھا ام عمارہ، اور یہ حبیب بن زید کے بھائی ہیں جن کو مسیلمہ کذاب نے شہید کیا تھا، اور یہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والدین اور ان کے بھائی، اور یہ تمام حضرات صحابہ ہیں۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب کے کہ وہ بغدادی ہیں، اور اس میں ابن اپنے والد صاحب سے روایت کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن زید بن عاصم وہ صحابی ہیں جو اذان والے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ سے مختلف ہیں۔ محدثین قدیم و جدید نے اس فرق کو واضح کیا ہے، اور حضرت سفیان بن عیینہ کی اس بارے میں رائے کو غلط قرار دیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب الاستسقاء میں اس غلطی کی نشاندہی کی ہے۔ بعض روایات کے مطابق اذان والے صحابی سے صرف اذان کی روایت ہی منقول ہے۔ فَأَكْفَأَ مِنْهَا کا مطلب ہے کہ برتن یعنی لوٹا یا مشکیزہ جھکا کر پانی بہایا۔ بعض روایات میں فَكَفَأَ بھی آیا ہے، دونوں الفاظ لغوی طور پر ایک ہی معنی رکھتے ہیں، یعنی برتن کو جھکانا یا الٹانا۔ کفأت کا مطلب ہے برتن کو الٹا دینا، اور اکفأت کا مطلب ہے اسے جھکا دینا۔ دونوں صورتوں میں مراد یہ ہے کہ پانی کو ہاتھ پر بہایا، جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ کی روایت سے بھی وضاحت ہوتی ہے۔ فغسلہما ثلاثا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو سے پہلے ہاتھوں کو 3 بار دھونا مستحب ہے۔ در مختار میں اسے وضو کی سنتوں میں شمار کیا گیا ہے، یعنی پاک ہاتھوں کو 3 بار دھونا، اور النہر میں لکھا ہے کہ زیادہ تر علماء کے نزدیک یہ مطلقاً سنت ہے، لیکن اگر نجاست کا احتمال ہو تو یہ سنت مؤکدہ بن جاتی ہے، جیسے بغیر استنجا کے سو کر نیند سے جاگنا یا بدن پر نجاست کا ہونا، اور اگر نجاست کا کوئی احتمال نہ ہو
تو یہ سنت غیر مؤکدہ شمار ہوتی ہے، جیسے نیند کے بعد بدن پر کوئی نجاست نہ ہو یا نیند سے جاگنے والا شخص استنجا کر کے سویا ہو تو اس کے لیے اٹھ کر ہاتھوں کا دھونا سنت غیر مؤکدہ ہوگا۔ ثم ادخل یدہ، یعنی پھر انہوں نے اپنا ہاتھ اس برتن میں داخل کیا۔ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑے پانی سے وضو کے لیے پانی لینا اسے مستعمل نہیں بناتا۔ جہاں تک اغتراف کے وقت یعنی پانی سے چلو لیتے وقت نیت کی شرط کا تعلق ہے تو اس حدیث میں نہ اس کا اثبات ہے اور نہ ہی اس کی نفی ہے۔ در مختار میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے ہاتھ پانی میں ڈالا اور اس کا ارادہ دھونے کا تھا تو پانی مستعمل ہو جائے گا، اور اگر ارادہ صرف پانی لینے کا تھا تو پھر مستعمل نہیں ہوگا۔ مضمضہ اور استنشاق کی عملی صورت میں فقہا کے درمیان متعدد آراء پائی جاتی ہیں، جن میں آپ علیہ السلام کے فرمان کے اس حصے کو من کف واحدہ بنیاد بنایا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے عمل میں ایک ہی ہاتھ استعمال کیا جائے، چہرے کی طرح دونوں ہاتھوں کا استعمال نہ ہو۔ فقہی طور پر اس عمل کے 5 طریقے ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے احناف 5ویں طریقے کو افضل قرار دیتے ہیں، جبکہ شوافع چوتھے طریقے کو پسندیدہ سمجھتے ہیں۔ تمام طریقے شرعاً درست ہیں۔ یہ اس کا ایک جدول بھی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ پہلا طریقہ ہے ایک ہی چلو سے بیک وقت منہ اور ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا۔ دوسرا طریقہ ایک چلو سے پہلے منہ میں 3 بار پانی ڈالنا، پھر اسی چلو سے ناک میں 3 بار۔ تیسرا طریقہ ایک چلو سے 3 بار کلی کرنا، پھر دوسرے چلو سے 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ چوتھا طریقہ ہر بار ایک نیا چلو لے کر کلی اور ناک دونوں کا عمل انجام دینا، یعنی 3 چلوؤں سے 3 مرتبہ دونوں عمل کرنا۔ اور 5واں طریقہ 3 چلوؤں سے صرف کلی اور 3 چلوؤں سے صرف ناک میں پانی ڈالنا۔ کل 6 چلو استعمال ہوں گے۔ ان اقوال کو 4 مجموعوں میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے: 1 چلو، 2 چلو، 3 چلو اور 6 چلو۔ احناف کے نزدیک 6 چلو والا طریقہ افضل ہے، جبکہ شوافع 3 چلو والے طریقے کو ترجیح دیتے ہیں۔ شوافع نے من کف واحدہ سے یہ استدلال کیا ہے کہ اس میں ایک ہی چلو سے دونوں عمل کی طرف اشارہ ہے، اس لیے ان کے نزدیک وصل یعنی ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا افضل ہے۔ احناف اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مقصد صرف یہ بتلانا ہے کہ ایک ہاتھ استعمال کیا جائے، نہ کہ دونوں۔ نیز یہ طریقہ جواز کے بیان کے لیے ہے اور ہم بھی اس کے جواز کو مانتے ہیں۔ اختلاف صرف ترجیح اور اولویت کا ہے۔ قیاس بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ جیسے وضو کے دیگر اعضاء کے لیے الگ الگ پانی لیا جاتا ہے، ویسے ہی منہ اور ناک کے لیے بھی الگ پانی ہونا چاہیے۔ الی المرفقین، مرفق اس ہڈی کو کہتے ہیں جو کہ بازو کے آخر میں ابری ہوئی ہوتی ہے۔ اسے مرفق اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اس پر سہارا لے کر ٹیک لگاتا ہے یا آرام کرتا ہے۔ مرتین مرتین، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وضو میں مختلف اعضاء کو مختلف تعداد میں دھونا جائز ہے، کچھ کو 3 بار، کچھ کو 2 بار اور کچھ کو 1 بار۔ بہرحال بہتر اور مستحب یہ ہے کہ تمام اعضاء کو 3 بار دھویا جائے، جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر مختلف طریقے سے وضو کیا تاکہ امت کو جواز کا عملی نمونہ دکھایا جائے۔ جیسے ایک بار وضو میں ایک مرتبہ اعضاء کو دھویا تو وہ بھی بیان جواز کے لیے تھا، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی افضل تھا، کیونکہ امت کو عمل سے سمجھانا آپ علیہ السلام کے ذمہ تھا۔ اگر کوئی کہے کہ صرف قول سے بھی جواز واضح ہو سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ عمل دلوں پر زیادہ اثر کرتا ہے اور تعویلات سے دور ہوتا ہے۔ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، یہ عمل یعنی ہاتھوں کو آگے لے جانا اور پیچھے لانا تمام علماء کے نزدیک مستحب ہے، کیونکہ یہ سر کے تمام حصے پر پانی پہنچانے کا مؤثر طریقہ ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں مسنون وضو کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے دھونا مستحب ہے، چاہے وہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد نہ ہو۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہیب کی روایت میں آئے ہوئے الفاظ کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا اور ناک جھاڑی 3 چلوؤں سے، اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ ہر چلو سے
مضمضہ اور استنشاق دونوں کو جمع کرنا مستحب ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اس قول یعنی پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ داخل کیا اور نکالا اور کلی کی، اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ کلی کو استنشاق پر مقدم کرنا مستحب ہے، کیونکہ یہاں فا تعقیب کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ البتہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس پر بحث کی ہے اور اس ترتیب پر مزید غور کی گنجائش رکھی ہے۔ اور یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ وضو کے لیے پانی لانے میں کسی دوسرے کی مدد لینا جائز ہے اور اس میں کوئی کراہت نہیں۔ اور یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ تھوڑے پانی سے چلو بھر کر وضو کرنا اسے مستعمل نہیں بناتا۔ اور یہ فائدہ بھی اسے حاصل ہوتا ہے کہ سر کے مسح میں صرف ایک بار پر اکتفا کرنا کافی ہے، کیونکہ وہیب کی روایت میں ایک بار کے الفاظ آئے ہیں، اس لیے 3 بار مسح کرنا مستحب نہیں، برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے۔ اگرچہ بعض علماء نے 3 بار والی روایت کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن درست بات یہی ہے کہ وہ روایت شاذ یعنی غیر معروف ہے، اور صحیحین یعنی بخاری و مسلم کی واضح روایت مرتن واحدہ اس کے مقابلے میں یہ روایت نہیں آ سکتی۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس حدیث سے متعلق فوائد اور سوالات کو ہم اگلے سبق کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔